بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈز، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو میں ہم جو سیکنڈ پلے ہے دی بوائے کمز ہوم ریٹن بائی اے مائن، اس کے ریلیٹڈ اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ اینڈ دین آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کا ملٹی آنسر شیئر کریں گے اور ڈسکس کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے، اسے اچھے سے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ میں ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تو شارٹ انٹروڈکشن آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ میں آپ کو دیتا جاؤں کہ یہ پلے جو ہے یہ بیسیکلی ایک لڑکے کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ اس لڑکے کا نام ہے فلپ، اور ایک اس کا انکل ہے جس کا نام ہے انکل جیمز، اس کا چچا ہے، اور اس لڑکے کا جو والد ہے وہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ آرمی میں ایک جنگ پہ گیا ہوا ہوتا ہے اور اس سے واپس آتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہ پلے جو ہے یہ ایک کامک پلے ہے، ایک کامیڈی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ تو وہ جب واپس آتا ہے 4 سال میدان جنگ میں خدمات انجام دینے کے بعد، تو چچا کے ساتھ اسے رہنا پڑتا ہے، اور اس کا چچا جو ہے وہی اس کا نگران ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے والد کی دولت بھی اس کے چچا کے قبضے میں ہوتی ہے، اور وہ 25 سال کا جب فلپ ہوگا، وہ لڑکا جب 25 سال کو پہنچے گا تو پھر اسے وہ دولت اس کے قبضے میں دی جائے گی۔ تو اسی طرح ایک دن اس کا چچا کیا دیکھتا ہے کہ وہ اسے بلاتا ہے، لیکن وہ تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے سو جاتا ہے، یعنی اپنے چچا کے بلانے کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح جب گھر کی نوکرانی باورچن جو ہے اس کا حکم نہیں مانتی تو وہ اسے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ تو چچا اسے تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا رویہ بڑا سخت ہے، شاید اسے اپنے والد کی جو دولت ہے اس پہ جو ہے وہ یہ زیادہ تر جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ تو ایک دن وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ فلپ لڑکا جو ہے وہ اپنے چچا کو جو ہے وہ اس کی طرف گن کرتے ہوئے اسے کہہ رہا ہے کہ میرے جو بابا کی آپ کے پاس جو میری دولت پڑی ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ اسی دوران میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ پھر ایکچولی وہ لڑکا آتا ہے چچا کے پاس بڑے تمیز کے ساتھ اور بڑے ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہ اسے بیہیو کرتا ہے، اس کے ساتھ پوچھتا ہے اور کاروبار کا پوچھتا ہے، جو آپ بولیں گے میں وہی کاروبار کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ تو یہ ایک اس کا شارٹ انٹروڈکشن ہے۔ اس میں 2 طرح کے کویسچن، ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ اینڈ سمپل کویسچن، ایک ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ڈسکس کرتے ہیں بالکل ڈیٹیل میں، آپ اسے اچھے سے دیکھیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر۔ شروع کرتے ہیں، ریفرنس ہے آپ کے سامنے، پہلے آپ ریفرنس دیں گے پچھلی ویڈیو یعنی کہ جو فرسٹ پلے تھا اس میں نے آپ کے ساتھ 3 طرح کے جو ہے یہاں پہ وہ شیئر کیے تھے۔ اگر آپ کو یہ زیادہ لمبا جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ لینتھی ہے تو آپ اسے نہ لکھیں، میں نے اس لیے لکھ دیا کیونکہ یہ نئی لائنیں ہیں، اگر آپ لکھیں گے پیپر جب چیک کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ایک عربی کے اندر کہتے ہیں کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اگر آپ یہ لکھیں گے تو اچھا ذرا لگے گا، ادروائز آپ وہ بھی سمپلی لکھ سکتے ہیں جو میٹرک انٹرمیڈیٹ میں آپ لکھتے آئے ہیں، دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دی ڈیش ڈیش ڈیش، ٹھیک ہے جی۔ تو کنٹیکسٹ جو کہ آپ ہر ایک میں یہی لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھے سے سمجھتے جائیے گا، میں جلدی کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ دس از اے لائٹ کامیڈی دیٹ برنگز دی جنریشن گیپ بیفور اس ان اے ہیومرس وے، کہ یہ جو ایک ناول ہے یہ ایک مزاح یا بالکل لائٹ کامیڈی ہے، یعنی کہ ایک بڑی دھیمی سی جو ہے وہ ایک مزاح ہے جو کہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، یہ نسلوں کے مابین جو خلا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو سامنے لاتا ہے۔ انکل جیمز is a member of the conservative old school, whereas Philip, the son of his late brother, is a young man, quite modern and liberal. کہ جو اس کا چچا ہے انکل جیمز، وہ ایک زندگی کے پرانے نقطۂ نظر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک قدامت پسندانہ نقطۂ نظر رکھتا ہے، جبکہ فلپ جو اس کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے نہایت جوان، جدت پسند اور آزاد خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو a humorous clash arose between their gap nature and respective viewpoints about money, maturity and profession in the form of a dream. وہ خواب جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا، تو کہتے ہیں لہذا ایک خواب کی صورت میں دونوں کے درمیان پائے جانے والے عادات کے فرق ٹھیک ہے جی، اور دولت، پختگی اور پیشے سے متعلق
شاندار نقطۂ نظر کی وجہ سے ایک مزاحیہ جھگڑا وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اینی ہاؤ وین جیمز ویکس اپ ایوری تھنگ از سیٹل ڈیو ٹو پولائٹنس آن بوتھ سائڈس. تاہم انکل جیمز کے جاگنے پر دونوں اطراف میں پائی جانے والی نرمی کی وجہ سے تمام تر معاملہ طے پا گیا ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف نرمی ہوتی ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ جس طرح وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتی, بلکہ ہر طرح سے جو ہے وہ خیر خیریت ہوتی ہے. تو نیکسٹ ایکسپلینیشن آتا ہے جی. کانٹیکسٹ کے بعد آپ لکھتے ہیں ایکسپلینیشن. تو ایکسپلینیشن میں آپ یہ والی لائنز جو بھی آپ کو پیرا دیا جائے گا یہ والی لائنز آپ شروع میں لازمی لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں, ریڈ بھی کر دیتا ہوں. یہ آپ لازمی لکھیں گے. اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے, انٹروڈکشن سننے کے بعد وہ پیرا پڑھنے کے بعد جو کچھ آپ کے ذہن میں اگر اچھے سے آتا ہے وہ لکھ دیں. اگر نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جب وہ آپ پریپیئر کر لیں گے اچھے سے تو انشاءاللہ آپ اس جگہ پہ بھی لکھنے کے ایکسپلینیشن بھی کسی بھی پیرا کی ایکسپلینیشن لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ ہے اسٹرائکنگ, امپریسو اینڈ ایکسپلیسٹ words have been used in these lines with a mastery hand. کہ یہ جو لائنیں ہیں ان لائنوں میں بڑے کمال سے تند و تیز اور متاثر کن اور صاف اور شفاف لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے. These lines are the most cherished and attractive in their approach which forms the main part of the play. کہ یہ جو لائنیں ہیں, یہ جو سطریں ہیں, یہ بہت خوشگوار اور پرکشش ہیں جو اس ڈرامے کا مرکزی حصہ ترتیب دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر مزید آپ لائن جو ہے اپنی ایکسپلینیشن لکھنے کے بعد اس کے بعد اگر جب آپ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے تو آخر پہ آپ یہ کمنٹ بھی اپنا یعنی کہ یہ لائن بھی لکھ سکتے ہیں. کمنٹ کی ہیڈنگ بے شک اپنا دیجیے گا. دی ہول فن آف دی پلے لائز ان دی فیکٹ دیٹ دی بلی کمس آؤٹ ٹو بی اے کاٹ. کہ تمام تر مذاق جو ہے وہ محض اس نقطے میں پوشیدہ ہے کہ غصیلہ بزدل ہونے جا رہا ہے, بزدل نکلا. ٹھیک ہے جی. جو بڑا غصے والا تھا وہ تو بڑا نرم تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ غصیلہ یعنی غصے والا بزدل نکلا. تو اس کے آگے جو ہے وہ جو ویری امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وی آئی پی کوسچن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جو ان کی ریڈ بھی کروں گا اور ٹرانسلیشن بھی کروں گا. آپ کیئرفلی انہیں سنیے گا اور سمجھیے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک آنسر آپ کیسے کس کے نیچے لکھ سکتے ہیں اور انٹروڈکشن میں سے کون کون سی چیزیں آپ اپنے سے لکھیں گے تو اس کا ایکوریٹ آنسر بنے گا, جس سے آپ کو اچھے مارکس ملنے کے کافی چانسز بڑھ جائیں گے. سو فرسٹ کوسچن ہے ہاؤ دی وار ڈز افیکٹ فلپس پرسنالٹی. کہ جس جنگ میں وہ لڑکا فلپ گیا تھا اس جنگ نے اس کی پرسنالٹی کو, اس کی شخصیت کو کیسے اس پر اثر کیا. ہاؤ ڈز فلپ پروو ہمسیلف اے میچور اینڈ رسپانسبل مین. وہ لڑکا فلپ اپنے آپ کو کیسے ایک سنجیدہ اور ایک ذمہ دار آدمی پروو کرتا ہے, ثابت کرتا ہے. ڈرا کریکٹر اسکیچ آف فلپ. فلپ کا کریکٹر اسکیچ, اس کا ایک کردار جو ہے اس کو تشکیل دیں. وٹ از دی نیچر آف کنفلکٹ بٹوین فلپ اینڈ ہز انکل جیمز. اس لڑکے فلپ اور اس کے انکل جیمز کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کی نوعیت کو بیان کریں. کیسا تھا, کس قسم کا تھا, ایکچوئل تھا, ریئل تھا یا خواب میں ہی تھا. وٹ از دی نیچر آف ہز ڈریم. اس کے خواب کی کیا نوعیت تھی. ڈسکس دی امپورٹنس آف ڈریم سین ان دی پلے. جو ڈرامے میں ڈریم خواب کا منظر ہے اس کی اہمیت کو بیان کریں. دی پلے از اباؤٹ ٹو جنریشن گیپ پریزنٹنگ ٹو ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈز آف لائف. کہ یہ پلے جو ہے زندگی کے دو مختلف رویوں کی نمائندگی کرنے والے نسلوں کے درمیان ایک غیب کے متعلق ہے. اس چیز کو واضح کریں, کیسے ہے یہ, کیسے چیز یہ پروو ہوتی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کیسے اس کا آنسر دے سکتے ہیں. ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر میں کور کریں گے. ڈسکرائب دی کنفلکٹ بٹوین فلپ اینڈ جیمز ان دی پلے. کہ فلپس اور اس کے انکل جیمز کا جھگڑا جو ہوا ہے ڈرامے میں اس کو ڈسکرائب کریں, بیان کریں. ہاؤ از دی کنفلکٹ ریزالوڈ بٹوین فلپ اینڈ ہز انکل جیمز. کیسے پھر ان کا وہ جھگڑا ریزالو ہوتا ہے, کیسے وہ صحیح ہوتا ہے. از فلپ جسٹیفائڈ ان یوزنگ دی فورس آف ویپنس ٹو پٹ ڈاؤن دی فورس آف دی پرس. کیا فلپ وہ جو لڑکا ہے کیا وہ حق بجانب تھا, کیا اسے یہ جائز تھا, حق بجانب تھا فورس آف ویپن یوز کرنے میں اپنے انکل کی فورس آف پرس کو نیچا دکھانے کے لیے. یعنی جب اس کا انکل فورس آف پرس یوز کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ فورس آف ویپن یوز کرنے میں
حق بجانب تھا یا نہیں تھا. یہ تمام کوسچنز انشاءاللہ العزیز کا ملٹی آنسر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انہیں اچھے سے پریپیئر کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی آپ کا کوسچن ہو, کیوری ہو, کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.